مع الله في لألآت النجوم وحبك الغيوم وضوء القمر. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربیع الاول کا مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور اس مبارک مہینے کی آمد کے ساتھ ہی سنہری باتوں کے پروگرام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم نے ارادہ کیا ہے کہ قدم بقدم بیان کیا جائے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے آپ کی سیرت کا آغاز کیا جائے اور دنیا سے رخصت ہونے تک نبی علیہ السلام کی سیرت کو آپ کے سامنے بیان کیا جائے۔ اس سلسلے میں ہم نے آج یہ پہلا پروگرام ہے، تو امید ہے سامعین سے کہ وہ اس پروگرام کو بالترتیب سنیں گے تاکہ نبی علیہ السلام کی مکمل زندگی ہمارے سامنے آ جائے۔ ملک شام کا ایک یہودی، عیس اس کا نام تھا، مکہ کے قریب وہ رہتا تھا۔ وہ جب بھی اپنے عبادت خانے سے مکہ میں کسی کام کے لیے آتا تو مکہ کے لوگوں کو کہتا کہ ان قریب تم میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، جب وہ بچہ پیدا ہو جائے گا تو عرب والے سارے کے سامنے اس کے سامنے سرنگوں ہو جائیں گے، عجم کے اندر بھی اس کی اطاعت ہوگی۔ اس کا یہی زمانہ ہے، جو آدمی آپ کے زمانے کو پائے اور آپ کی پیروی کرے گا وہ کامیاب اور کامران ہو جائے گا، اور جو آدمی آپ کی مخالفت کرے گا تو وہ ناکام اور رسوا ہو جائے گا۔ جب بھی مکہ میں کوئی بچہ پیدا ہوتا تو یہ عیس نامی یہودی لوگوں سے تحقیق کرتا اور بچے کو دیکھ کر کہتا کہ ابھی وہ بچہ پیدا نہیں ہوا۔ ایک دن یہ یہودی اپنے عبادت خانے میں تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا امجد عبد المطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اس کے عبادت خانے پہنچ گئے۔ دروازے پہ دستک دی اور اندر سے آواز آئی، کون؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں عبد المطلب ہوں، ایک بچے کو لے کر آیا ہوں۔ تو اس بات کو سن کر عیس نامی یہودی اپنے عبادت خانے کے دروازے پر آیا اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ زیارت کرتے ہی انہوں نے کہہ دیا کہ یہ وہی بچہ ہے جس کے بارے میں پیشن گوئی کیا کرتا تھا، اللہ جل جلالہ کی ذات نے اس کو آپ کے گھر میں پیدا فرما دیا ہے۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ یہ بچہ وہی ہے۔ اس کی دوسری دلیل یہ ہے کہ وہ ستارہ کہ جو اس بچے کی ولادت کے ساتھ پیدا ہونا تھا، آج رات وہ ستارہ آسمان میں طلوع ہو چکا ہے، لیکن یہ بچہ ابھی تکلیف میں ہے اور 3 دن اس بچے کو یہ تکلیف رہے گی، اس کے بعد یہ بچہ تندرست ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ عیس نامی یہودی نے عبد المطلب سے 2 باتیں کہیں۔ پہلی بات تو یہ کہی کہ اس بچے کو راز میں رکھنا، اس بچے کی خوبیوں اور کمالات کو راز میں رکھنا، لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کرنا، کیونکہ اس بچے کی جب خوبیاں لوگوں میں ظاہر ہو جائیں گی اتنا حسد ہو جائے گا کہ اتنا زمانے میں کسی کے ساتھ حسد نہیں ہوا، اور اس بچے کو اتنا ستایا جائے گا کہ زمانے میں کسی کو بھی اتنا نہیں ستایا جائے گا۔ اس کے ساتھ عبد المطلب نے اس یہودی عالم سے پوچھا کہ یہ تو بتاؤ کہ اس بچہ عمر کتنی پائے گا؟ فرمایا یہ بچہ 70 سے اوپر نہیں جائے گا، 61 اور 63 کے درمیان عمر پائے گا۔ اس کی عمر بھی اتنی ہوگی اور اس کی امت کی طبی عمر بھی اتنی ہوگی۔ اس کے بعد یہ دنیا سے تشریف لے جائیں گے۔ میرے اور آپ کے نبی دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، اس سے پہلے ہی اس یہودی عالم نے آپ کے بارے میں جو پیشن گوئی کی اور آپ کے بارے میں جو صفات بتائیں، اللہ جل جلالہ کی ذات نے ایسے ہی فرما کر دیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کو کیسے پتہ چلا؟ چونکہ وہ تورات کا اور سابقہ آسمانی کتابوں کا عالم تھا، اور اس طرح اس نے سابقہ کتابوں سے اور تورات سے نبی علیہ السلام کے بارے میں جو پیشن گوئیاں سنی ہوئی تھیں ان کی روشنی میں وہ آدمی یہ ساری باتیں کرتا تھا۔
چونکہ پہلی کتابوں میں رسول پاک کا زمانہ بھی لکھا ہوا ہے، رسول پاک کا نام بھی لکھا ہوا ہے، آپ کی صفات بھی لکھی ہوئی ہیں، اور آپ کی جائے پیدائش بھی لکھی ہوئی ہے، اور آپ کی جائے ہجرت بھی لکھی ہوئی ہے، اور یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کے متعلق بھی پہلی کتابوں میں تفصیلات موجود ہیں۔ تو لہٰذا چونکہ یہود کو اس بات کا بڑا انتظار تھا کہ نبی آخر الزمان آئے گا اور ہم اس کے ساتھ مل کر دنیا میں غلبہ پائیں گے، لیکن انہیں یہ تھا کہ وہ بنو اسحاق میں آئے گا، تو نبی علیہ السلام بنو اسماعیل میں آ گئے۔ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی خاندانی تعصب کی بنیاد پر یہود محروم رہ گئے اور باقی لوگوں نے فیض حاصل کر دیا۔ تو یہ ہمارے نبی کی شان ہے کہ ہمارے نبی کے آنے سے پہلے ہی اللہ جل جلالہ کی ذات نے ان کی صفات کو، ان کے مقصد زندگی کو اور ان کی ذات کو لوگوں میں بیان فرما دیا تھا۔ اللہ جل جلالہ کی ذات ہم سب کو رسول پاک کی کامل اطاعت نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت کی ذات محشر کے میدان میں ہم سب کو ان کی سفارش بھی نصیب فرمائے اور جنت میں آپ کا پڑوس نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔